اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو بد دعائیں مت دو، کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے۔ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اولاد شرارتی ہوتی ہیں، اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے عادت اور مرضی کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں، مگر حکم یہ ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی بد دعا نہ دو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی ماں یا باپ اپنے بچہ یا بچی کو بد دعا دیتے ہیں تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ماں کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا بچے کے حق میں قبول ہو جاتی ہے اور بچے مر جاتے ہیں، بعد میں ماں باپ پچھتاتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں، موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، جب ایک موت کا فیصلہ ہو گیا موت آنی ہے تو وہ آنی ہی آنی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کل میری بھتیجی کا انتقال ہوا تھا، فوت ہوئی ہے بھتیجی۔ آج ہم بیٹھے تھے، آج میری والدہ تھی، میں تھا، میری بابی تھی، ہماری آپس میں نا کچھ وہ ہماری بابی بڑی پریشان تھی، رو رہی تھی، اور آپ کو پتا کہ اولاد کا صدمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صدمہ کسی کو نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ جن کی اولاد ہے، میری اولاد ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ والدہ نے کہا کہ جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تو یہ آپ کی بابی اپنی بیٹی کو یہ بدوار دے رہی تھی کہ اب مر جا، بس میری جان چھوڑ دے، مجھے سونے دے۔ تو میں وہاں پہ بول پڑا، میں نے کہا بابی آپ نے بددعا دی تھی، وہ بددعا آپ کی بچی کی حق میں قبول ہوگی، آپ کی بچی فوت ہوگی، اب رونے سے کیا فائدہ؟ نہ بددعا دیا کرو، نہ بددعا دیتی نہ آپ کی بچی جاتی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ بچے کو بددعا نہ دیا کرو۔ تو میں نے کہا یہ بچی کا فوت ہونا آپ کی بددعا کا سبب تھا۔ میری بات آپ کو میں نے بتایا کہ الحمدللہ میرے ماں باپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ میری والدہ نے کہا بتا تو نے بددعا نہیں دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ کہتے دی تھی، تو اللہ نے قبول کر لی۔ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا کہ ایک بچہ تھا جس کی عمر تقریباً 12 سے 14 سال بچے کی عمر تھی، تو ماں کو بہت ستا رہا تھا۔ ماں نے بددعا دی کہ اللہ کرے تجھے جوانی میں موت آ جائے، ماں نے اس کو یہ بددعا دی کہ اللہ کرے تجھے جوانی میں موت آ جائے۔ پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ وقت گزرتا گیا، بچے کی عمر ہو گئی 40 سال۔ جب 40 سال کے قریب پہنچا تو بچے کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب بچہ کیا کر رہا ہے؟ شادی ہے، بچہ تو نہیں، جوان ہو گیا، اب وہ جوان اپنی شادی کی تیاری کر رہا ہے اور خود اپنے گھر میں پینٹنگ خود کر رہا ہے۔ تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے پوڑی لگائی، آپ کو پتا وہ فلڈنگ پوڑی ہوتی ہے، وہ لگائی اور اپنے چھت کو برش مار رہا تھا اور اس کو رنگ کر رہا تھا، پینٹ کر رہا تھا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اسی وقت وہ بچہ جب وہ فولڈنگ پوڑی پہ چڑھا، اس نے پہلا برش مارا، دوسرے برش پہ وہ پوڑی پسلی، نیچے گرا، اس کے گردن کا منکا ٹوٹا اور اسی وقت وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو اب وہ والدہ کہنے لگی اللہ جی یہ کیا کر دیا، یہ میرا جوان بچہ تھا، کچھ دنوں بعد اس کی شادی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی کہ تو نے بچپن میں اس کو یہ بددعا دی تھی کہ اللہ کرے تیری جوانی میں تجھے موت آ جائے۔ تو ہمارا قصور تو کوئی نہیں، ہم نے تو تیری دعا قبول کی تھی، ہم نے تیری جو بددعا تو نے بچے کے حق میں کی تھی وہ ہم نے قبول کر لی، تو لہٰذا قصور تیرا ہے، قصور ہمارا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو کبھی بددعا مت دیا کرو اور نہ ہی کسی کو بددعا دیا کرو۔ بددعا سے دیکھیں، اگر آپ کا کسی نے دل دکھایا نا، اس کو بددعا مت دیں، بلکہ اس کو دعا دیں، آپ اسے یہ کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب دیکھیں بچے ستاتے ہیں، جب بچے ستائیں تو آپ بددعا کے بجائے، اب دیکھو بددعا سے کیا ہو جائے گا؟ بددعا سے کیا آپ کا دل، وہ جو اس نے شرارت کی، جو پیالی وغیرہ توڑی یا کوئی کپ گلاس توڑا، اس سے جڑ جائے گا۔ آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے، اللہ تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کی بیویاں اس طرح کرتی تھی کہ جب بچہ شرارت کرتا تھا تو بچے کے لیے کیا کرتی تھی کہ اللہ تجھے نبی کا غلام بنائے، اللہ تجھے نبی کے طریقے پر چلائے، اللہ تجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس طرح کی بد دعائیں کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر بچوں کو بد دعائیں دو گے تو نتیجتاً پھر یہ دن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یا اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے یا جوانی میں فوت ہو جاتی ہے، بعد میں ماں باپ حال ملتے رہتے ہیں اور پچھتاتے رہتے ہیں کہ کاش ہماری اولاد زندہ رہتی، مگر قصور اللہ کا نہیں ہوتا۔ بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے بچہ لے لیا، اللہ کا کوئی قصور نہیں، قصور ہمارا اپنا نکلتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج تک جتنے بھی لوگوں نے اپنے بچوں کو بد دعائیں دی ہیں، یا ہماری منہ سے نکلی یا بیوی کے منہ سے نکلی ہے، تو اللہ ان بد دعاؤں کو دعاؤں کے صلے میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی جتنے بھی لوگوں کی اولادیں ہیں ان کو صحت اور عافیت اور اچھی زندگی عطا فرمائے۔